نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التقوی ها ہنا صدق اللہ العظیم۔ میرا آج کا موضوع کہ تقوی کیا ہے اور کیسے حاصل ہوتا ہے اور متقی لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو کیونکہ اس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور تم سے جو لوگ پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا، اور اس عبادت کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو تمام عبادات کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ اب ایک ایک عبادت کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب روزہ کی باری آتی ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو روزے کا مقصد بھی تقوی ہے اور حج کا مقصد بھی تقوی ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بہت سے لوگ حج پہ جاتے ہیں تو زاد راہ لے کے جاتے ہیں، لیکن فرمایا وتزودوا فإن خیر زاد التقوی، حاجی حج پر جو زاد راہ لے کر جاتے ہیں اس میں سے بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ اور جب قربانی کا ذکر آیا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس جو تمہاری چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی ہے۔ اور نماز کا مقصد بھی یہی ہے، نماز کا جو مقصود ہے وہ بھی یہی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بھی حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے کوئی گناہ نہ کرنا، کوئی جرم نہ کرنا، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں، پھر اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ اور اس کی بہترین مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہے کہ جب زلیخا نے ان کو فل آفر کی، قال حیت لک، ایز یو وش اینڈ ایز یو لائک، لیکن انہوں نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال معاذ اللہ، اے اللہ تیری پناہ، خیال تو مجھے بچا لے۔ اور کیا ارشاد؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس امارہ تو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے الا ماہ ربی، جب تک میرے اللہ کا رحم نہ ہو۔ تو بہرحال تقوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے تنہائی میں بھی جو ہے کوئی غلطی اور گناہ نہ کرنا۔ اور اس کا اصول کیسے ہے؟ فرمایا ان تعفو اقرب للتقوی، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، یہ بھی تقوی کی ایک نشانی ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم عدل کرو، انصاف کرو، یہ بھی تقوی کے قریب ہے۔ اور اس کے فوائد اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر خود گنوائے ہیں۔ ان اللہ مع المتقین، اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا واللہ ولی المتقین، اللہ متقیوں کا دوست ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت تو ہے ہی متقیوں کے لیے۔ پھر فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی لوگوں کا صدقہ خیرات قبول کرتا ہے۔ پھر فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، اور یہ متقی لوگ جنت میں اور باغوں میں ہوں گے۔ اور پھر فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یہ متقی لوگ وفد کی شکل میں اللہ پاک جل شانہ سے ملاقات کریں گے۔ اور پھر ایک اور جو ہے اللہ پاک نے اس کا جو ہے وہ آپ کو انعام بتایا، کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر جو لوگ ایمان لاتے اور یہ تقوی اختیار کرتے تو میں زمین و آسمان سے برکتیں نازل کرتا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا سے ڈر جائے، اللہ کا خوف دل میں بٹھا لے، تقوی حاصل کر لے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کو وہاں سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ تقوی جب اندر پیدا ہو جائے تو پھر اللہ پاک کا خوف، ڈر، پھر نیکی کرنی آسان ہو جاتی ہے اور برائی سے بچنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام، تقوی کی چند مثالیں عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ حضور پاک علیہ السلام کے گھر تشریف لائے اور ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، اٹھا کر کھا لی۔ وہ فاقوں کے زمانے تھے، تو بعد میں خیال آیا کہ یہ ہدیے کی تھی یا کہ یہ
صدقہ کی تھی، جو ہے زکوٰۃ والی تھی، ساری رات اسی بے چینی میں گزار دی، آیا کہ یہ کھجور صدقے کی تھی یا ہدیے کی تھی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بھی یہی وتیرہ تھا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اور پیروی میں ان کا بھی یہی تقوی والا ماحول تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ گھر تشریف لائے، اور غلام جو ایک مجوسی تھا تو اس نے کچھ کھانا پیش کیا، کھانا کھا لیا، پھر پوچھا کھانا کہاں سے لیا؟ کہا میں ایک دفعہ گیا تھا کسی کائن کے ہاں، اور وہاں ان کو میں نے کوئی منتر پڑھا تھا، وہ ان کا کوئی مریض ٹھیک ہو گیا، آج ان کی شادی تھی، انہوں نے کھانا دیا تو وہ میں نے کھانا کھا لیا۔ تو انہوں نے کہا جو مشرک کا ذبیحہ آرام ہوتا ہے تو میں نہیں کھاؤں گا۔ تو اب کو لقمہ چند اندر چلے گئے تھے، اس کو قے کرنے کی کوشش کی، الٹی کرنے کی کوشش کی، اور اس کو باہر نکالنے کی کوشش کی۔ کسی نے کہا پانی پیو، پانی پیا، بار بار پانی پیا، اور حلق میں انگلی ڈال کر بڑی مشکل سے آنکھوں سے آنسو بھی آ گئے، اس لقمے کو باہر نکالا۔ تو کسی نے عرض کیا حضرت صاحب ایک لقمے کے لیے آپ نے اتنی مشقت برداشت کی؟ فرمایا قسم ہے مجھے رب العزت کی، اگر یہ میری جان کے ساتھ بھی نکلتا میں اس کو ضرور نکالتا۔ کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سنا جو وجود، جو جسم مال حرام سے جو ہے وہ پرورش پائے، آگ اس کے لیے بہتر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کا زمانہ ایسا ہی زمانہ تھا، ایک لڑکی کو ماں کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، وہ کہہ رہی ہے اماں جان حضرت عمر فاروق کا بڑا سخت جو ہے وہ آرڈر ہے کہ جس نے دودھ میں پانی ملا اس کے لیے سخت سزا ہے۔ اس نے کہا کون سا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں۔ تو بچی نے کیا کہا کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر جو رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے اللہ کا ڈر کہ بندوں کی خوف سے نہیں۔ اور حضرت کعب بابار سے بھی حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ یہ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت کعب بابار رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے کبھی خاردار جھاڑی دار راستے سے گزرے ہیں کہ اپنا دامن بچا کر، کپڑوں کو بچا کر کوئی کانٹا الجھ نہ جائے، اس طرح گزرنا اور اس طرح بچ بچا کے گزرنا، یہی تقویٰ ہے۔ ایک آدمی جو نیک بادشاہ تھا، اس کے پاس کسی نے اپنا لڑکا بھیجا کہ اس کو دین سکھائیے، اس کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست کیجئے۔ تو سب سے پہلے جو سبق تھا وہ تقوی والا تھا۔ اس کے سر پہ ایک گلاس پانی کا رکھا اور کہا اسے بازار سے گزاریے ذرا، اگر اس کے سر سے گلاس گر گیا تو اس کا سر قلم کر دو۔ اور جب وہ اس کے سر پہ گلاس رکھا گیا، وہ بھرے بازار سے گزرا اور بادشاہ تک پہنچا، تو بادشاہ نے جو سوال کیا وہ عجیب تھا۔ اس نے کہا تم نے بازار میں کیا کیا دیکھا؟ کون کون سی دکانیں تھیں، کون کون سے سٹال تھے؟ اس نے کہا حضرت صاحب میرے سر پہ موت سوار تھی، اور اگر میرا پانی گر جاتا، میں نے تو آس پاس دیکھا ہی نہیں، میرا تو سارا دماغ اور سارا سوچ اس پانی کی طرف تھی اور پیچھے جلاد کی طرف تھی کہ میرا سر قلم نہ کر دے۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے، دنیا سے اس طرح گزر جانا کہ آس پاس کی خبر بھی نہ ہو، اور ہمارا منزل اور ہمارا مطلوب و مقصود اللہ کی رضا اور جنت ہو۔ تو انشاءاللہ ایسا تقویٰ اور جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے گا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد بھی فرمایا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے؟ فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق۔ ایک تو تقویٰ ہے اور دوسرے اخلاق ہے۔ اندر تقویٰ پیدا کر لو، باہر اچھے اخلاق پیدا کر لو، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ اس کے لیے دو دعائیں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی دعا قرآن پاک سے ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے اللہ میرے بیوی بچوں کو میرے لیے آنکھ کی ٹھنڈک بنا اور مجھے متقیوں کا امام بنا۔ اور دوسری حدیث کی دعا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اسألک الہدی والتقوی والعفاف والغنی، کہ اے اللہ تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، تقوی کا سوال کرتا ہوں، پاکیزگی کا خیال کرتا ہوں، اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں بھی متقی بنائے اور ہمارے اندر تقوی والی صفات پیدا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وما